بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم آہستہ آہستہ پھیلا۔ ابتدا میں انسان نے کچھ علامات وضع کیں جن کے ذریعے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے تھے۔ پھر اپنی معلومات کو انہوں نے پتھروں، درختوں کی چھال اور چمڑے وغیرہ میں لکھ کر محفوظ کیا۔ مولانا شبلی نعمانی نے مسلمانوں کے قدیم طریقہ تعلیم کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے طرز تعلیم میں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ایک مقالہ انہوں نے لکھا، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مقالہ کیا چیز ہے۔ مقالہ ایسا مضمون جس میں علمی اور تحقیقی انداز میں بحث کی جائے اسے مقالہ کہتے ہیں۔ تو میں تعارف سے شروع کروں گا۔ مولانا شبلی نعمانی کا تعارف ہے۔ نئے اور مشکل الفاظ کے میننگ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ان کو انڈر لائن کر کے لکھنا بھی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 کو پیدا ہوئے اور 1914 کو وفات پائی۔ مولانا شبلی نعمانی اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ اعظم گڑھ ہندوستان کا شہر ہے۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کرنے کے بعد عربی و فارسی ادب کی تحصیل کے لیے غازی پور جا کر مولوی محمد فاروق کے شاگرد ہو گئے۔ یعنی کہ عربی و فارسی ادب انہوں نے غازی پور جا کر حاصل کیا۔ انہوں نے حصول تعلیم کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے وکالت کی اور کچھ عرصہ امین دیوانی کی حیثیت سے کام کیا۔ امین دیوانی انگریز سرکار کا عہدہ تھا۔ اس کے افسر کو امین دیوان کہا جاتا تھا، یعنی سلطنت کی آمدن وصول کرنے والا۔ لیکن جلدی طبیعت اچاٹ ہو گئی، لیکن اس محکمے سے وہ اکتا گئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ سر سید سے ملاقات کے بعد وہ علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ شبلی نعمانی نے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے۔ علی گڑھ کالج سے علیحدگی کے بعد انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد رکھی، یعنی جب علی گڑھ کالج بھی چھوڑ دیا تو انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام دارالمصنفین رکھا، مصنفین کا گھر، اور ادارہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ممتاز تھا، یعنی کہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ شبلی نعمانی ایک نابغہ روزگار ہستی تھے، یعنی کہ اپنے زمانے کے ذہین و فطین آدمی تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں بے یک وقت شاعر بھی تھے، مورخ تاریخ دان بھی تھے، سوانح نگار، یعنی کہ ایسی کتاب جو کسی کی زندگی پر لکھی جائے، سوانح نگار بھی تھے، انشا پرداز بھی تھے، مفکر اور مصلح بھی تھے، یعنی کہ قوم کی اصلاح کرنے والے۔ وہ سر سید کے دبستان سے وابستہ تھے۔ دبستان مدرسہ سے جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیان منفرد تھا، سب سے جدا تھا۔ گو کہ وہ انصار خمسہ میں آتے ہیں، لیکن ان کا انداز تحریر اور طرز بیان جو ہے وہ سب سے جدا تھا۔ وہ اپنی تحریر میں تشبیہات و استعارات کا بخوبی استعمال کرتے تھے۔ ان کی عبارت مختصر اور پرجوش ہوتی تھی۔ الفاظ تو کم ہوتے تھے، لیکن ان کی عبارت میں یا ان کے مضامین میں جوش تھا، جذبہ تھا، جوشیلا پن تھا۔ تحریر میں روانی اور دلکشی ہے۔ وہ اپنی بات کو منطقی استدلال اور عقلی دلائل سے پیش کرتے، مطلب کہ سمجھ بوجھ کر دلائل پیش کرتے اور عقلی دلائل سے اپنی بات کو کیا کرتے، ثابت کرتے۔ ان کو اردو کا پہلا مورخ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، یعنی کہ اردو کے پہلے تاریخ نگار ہیں۔ ان کی تاریخ نگاری کی بنیاد تحقیق اور سند پر ہے، یعنی کہ جانچ پڑتال کر کے انہوں نے باقاعدہ ثبوت اور دلیلوں کے ساتھ تاریخ کو منظر عام پر لایا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگرچہ وہ اس تصنیف کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے ہونہار شاگرد سید سلمان ندوی نے اس کی تکمیل کی، یعنی کہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کر دیا۔ تصانیف میں ان کی دیکھیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان رحمۃ اللہ علیہ، شعر العجم وغیرہ ان کی کیا ہیں، تصانیف ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس مقالے کی طرف۔ یہ مقالہ جو ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم 3 ادوار پر مشتمل ہے، یعنی کہ ایک تو 145 ہجری تک، اس کے بعد کا زمانہ عثمانی سلطنت تک، اور اس عثمانی سلطنت سے اس کے زوال تک کا دور ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 145 ہجری تک، یعنی جب
تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم و تعلم تھی، یعنی کہ 145 جب تک کتابیں لکھنا اور کتابیں جمع کرنے کا کام شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت تک سیکھنے سکھانے کا جو معاملہ تھا وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی، یعنی کہ وہ عرب کا جو سادہ اور نیچرل طریقہ ہے اس کے لیے مناسب تھا، موزوں تھا، مناسب تھا۔ علوم وہ تھے جن کو حافظہ سے زیادہ تر تعلق تھا، یعنی کہ علم کی جمع ہے علوم، ایسے علوم تھے جس کا تعلق یاداشت کے ساتھ تھا، حافظہ یاداشت کے ساتھ تعلق تھا۔ بیس طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے، یعنی کہ یاداشت سے کس طرح ایک نے ایک سے بات سنی، دوسرے نے اس سے بات سنی، تیسرے نے اس سے بات سنی، اس طرح سے تھا۔ اور معمولی سے معمولی اور بحث طلب مسائل، بحث و تکرار والے مسائل بھی ہر سمجھ بوجھ رکھنے والے کی دسترس سے باہر نہ تھے۔ اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا، یعنی سند و روایت، یعنی ثبوت کے ساتھ ایک سے بات دوسرے کو منتقل ہوئی، دوسرے سے بات تیسرے کو منتقل ہوئی، جو قدیم زمانے سے ان میں رواج پا چکا تھا۔ لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا تھا، لیکن یہاں تک 100 یا 150 سال گزر چکا تھا اور تمدن، معاشرہ، رہن سہن کا طریقہ کافی ترقی کر چکا تھا، اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہو چلی تھی۔ تو جس طرح تمدن ترقی کر چکا تھا، اسی طرح تعلیم میں بھی ترقی رونما ہو گئی تھی اور بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھی۔ اس دور میں جن علوم کو رواج حاصل ہوا، یعنی کہ اب یہ دوسرے دور کی بات ہو رہی ہے، ہم پہلے دور سے نکل چکے ہیں، اب دوسرے دور میں آ رہے ہیں۔ اب کون سی تعلیم اور کون سے علوم کو جو ہے وہ عام رواج حاصل ہوا، وہ مشہور ہوئے؟ سب سے پہلے ناو ہے، ناو کہتے ہیں گرامر کو، یعنی کہ کلموں کو آپس میں جوڑنے توڑنے کے علم کو، معنی، مفاہیم و مطالب کا، لغت ایسی کتاب جس کے اندر معنی بتائے جاتے ہیں، فقہ یعنی کہ شرعی مسائل کو غور سے دیکھنا، اصول، احکام شرعی، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال علم حدیث کا شعبہ ہے جس میں راویان حدیث کے حالات زندگی ملتے ہیں۔ طبقات زبین کے علم کو کہا جاتا ہے اور اسلامی ادب کی ایک صنف بھی ہے، اور یہ بھی ایک اس وقت صنف تھی، ایک شاخ تھی اس کی تعلیم کی۔ تو طبقات جو ہیں وہ مطلب زمین کا علم ہے اور ان کے متعلقات تھے، یعنی دوسرے دور میں کون کون سے علوم جو ہیں وہ تعلیم میں رواج یا علم میں رواج پا چکے تھے؟ ان میں نحو تھا، معنی، لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور ان کے متعلقات تھے۔ عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو چکا تھا، کیونکہ دوسرا دور ہے، پہلے تو نقل سے ہوتا تھا، ایک نے ایک سے سنا، دوسرے نے دوسرے سے سنا، لیکن یہاں پہ عقلی علوم کا بھی سرمایہ بہت جمع ہو چکا تھا، مگر رواج عام حاصل نہ کر سکا، چونکہ ابھی نیا دوسرا دور جو ہے، نیا اور بہت سارے علوم نئے انہوں نے علم کے اندر اپنی جگہ بنائی تھی، تو اس لیے یہ عام رواج نہ پا سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چندہ زور نہیں دیا، یعنی کہ حکومت اس کی سرپرستی نہیں کر رہی تھی، چندہ زور نہیں دیا، بالکل زور نہیں دیا، اور عام ملک سے مراد ہے عام عوام کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی، یعنی کہ فلسفہ و منطق کا تعلق تو عقل کے ساتھ تھا، اور کچھ لوگ تو جو ہے وہ ان کو تو واقفیت نہیں تھی، اور کچھ لوگ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک سے بات جو سنی وہ دوسرے نے سنی، دوسرے سے تیسرے نے سنی، وہ اس پر زیادہ یقین کرتے تھے، گو کہ عقل والے مضامین کو زیادہ رواج حاصل نہیں ہوا تھا، وہ رواج نہیں پایا تھا اس وقت تک۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھو دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے، سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں، بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، دلی ذوق سے یعنی کہ ذاتی شوق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو رہی ہیں بہت ساری قومیں، لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سرشتہ تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، سلطنت کی طرف سے نہ تو کوئی سرشتہ تعلیم، محکمہ تعلیم ہے، اور نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں، یعنی کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت علم کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ عرب کی نسلیں حکمران ہیں، مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے، بے تعلق، لا تعلق، اوپری، ناواقف ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چنداں
چندہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ معاشرت و تمدن پر حکومت کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے۔ ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں۔ مرو جو ہے وہ ترکمانستان کا ایک شہر ہے جو علمی حوالے سے بہت اس وقت خراسان کا بہت بڑا شہر تھا۔ ہرات افغانستان کا ایک شہر ہے، افغانستان کا تیسرا بڑا شہر ہے جو علم کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ نیشا پور ایران کا ایک شہر ہے، اس میں بھی علمی صدائیں گونج رہی تھی۔ بخارا جو ہے وہ ازبکستان کا شہر ہے جہاں سے امام بخاری کا تعلق بھی ہے۔ فارس جو ہے وہ بھی خراسان کا علاقہ ہے۔ بغداد عراق کا دارالخلافہ ہے جس کو ہلاکو خان نے تباہ کیا تھا، اور اس کے علم و فن کے جو لائبریریاں تھیں، جو کتب خانے تھے، ان کو جلا دیا تھا۔ مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے یہ جتنے شہر بھی ہیں یہ سارے علم کے لحاظ سے بہت ہی منفرد اور ممتاز ہیں۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اور آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاض ہے۔ دیکھیں اس وقت حکومت کو کوئی سرپرستی حاصل نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس وقت کی تعلیم سے یا اس وقت کے علم حاصل کرنے سے وہ زیادہ فائدہ مند بھی تھی اور سخی بھی تھے، کیونکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اوسط یعنی کہ درمیانی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات ہیں، لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالی شان قصر و ایوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی۔ یعنی کہ جتنا فائدہ خانقاہوں سے، علماء کے ذاتی مکانات سے، مسجدوں کے صحنوں سے ہو رہا تھا، تو وہ بڑے بڑے جو محل تھے، قصر جو ہے وہ محل کو کہتے ہیں، ایوان یعنی کہ بادشاہوں کے محلوں کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ 5ویں صدی میں تعلیم کی غرض سے یہ تعمیر کیے گئے، لیکن ان سے کچھ فائدہ نہ ہو سکا، کیونکہ ان جگہوں پہ بھی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے، لیکن کہتا ہے کہ گو کہ وہاں اس وقت کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ وہاں اس وقت کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن پھر بھی تذکرے یعنی کہ بحث و تکرار سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے، تراجم ترجمہ کی جمع ہے، ان سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے، اسماء الرجال یعنی کہ حدیث کے راوی اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں یا طبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ کتنے زیادہ تعلیم یافتہ تھے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے تھے۔ اگرچہ متواتر انقلابات تختگاہوں کی بربادی، انقلابات کے طاقت کے ذریعے پر آنے والی تبدیلی کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس وقت اگرچہ متواتر انقلاب آتے رہے ہیں، تختگاہوں کی بربادی یعنی حکومتوں کے تخت کا الٹنا، اسپین کی تباہی، عیسائیوں نے اسپین کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تاتار کی عام غارت گری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا، تاتار سے مراد ہے چنگیز خان کی قوم، یعنی کہ ہلاکو خان نے بغداد کو تیس نیس کر دیا تھا اور غارت گری، تباہ و برباد کر کے اس میں جتنی بھی ترقی تھی سب کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، اور کچھ اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کے صورتیں زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے پھر بھی آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن اگر یہ علاقے تباہ و برباد نہ ہوتے تو اس سے صحیح پتہ چلتا کہ اس وقت کتنے لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ تھے اور تعلیم کو کتنی سرپرستی کرتے تھے اس وقت کی تعلیم کی۔ تاہم ہر عہد میں ہم سینکڑوں ماہرین فن کے ماہر کو کہا جاتا ہے، سینکڑوں بہت زیادہ، اور مجتہدین، کتاب و سنت کی روشنی سے مسائل کا حل نکالنے والوں کو مجتہدین کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی سے مسائل کا حل نکالنا، مجتہدین کا نشان
دے سکتے ہیں۔ صرف ہم اثر و ہم وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اسپرنگر صاحب تخمینہ کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسپرنگر آسٹریا کا رہنے والا تھا اور یہ 1813 میں پیدا ہوا اور 1893 میں اس نے وفات پائی۔ یہ یورپی مستشرق تھا، مستشرق یعنی کہ اس کو عربی اور اسلامیات پہ عبور حاصل تھا، یہ ان کا بہت بڑا عالم تھا یہ عیسائی۔ تو یہ تخمینہ لگاتا ہے کہ مسلمانوں کے اسماء و رجال میں، یعنی کہ راویان حدیث جو حدیث لکھنے والے ہیں، اسماء و رجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں اتنی تباہی و بربادی کے باوجود بھی ڈاکٹر اسپرنگر کہتے ہیں کہ 5 لاکھ راویان کا حال ملتا ہے، تو سوچ لیں، اس سے اندازہ لگا لیں تو کتنے لاکھ لوگ ایسے تھے جو تعلیم کی سرپرستی کرتے تھے اور تعلیم کو پھیلانے کے لیے سرگرداں تھے۔ مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو۔ ایک استاد کے حلقے درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں اگر آپ ایک استاد کے حالات زندگی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک استاد کے پاس آپ کو کتنے سینکڑوں طالب علم جو ہیں وہ ایک وقت میں پڑھتے ہوئے تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علامہ زیبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں، ایک بہت مشہور تاریخ دان ہیں علامہ زیبی، لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں۔ آپ خود دیکھیں، ایک حلقے میں 10,000 سے دواتیں، یعنی کہ 10,000 طالب علم ایک حلقہ درس میں بیٹھتے تھے اور لوگ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، اور اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے، یعنی کہ 200 استاد حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے۔ اجماع پر قیاس کر کے شرعی مسائل کا حل پیش کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں اور فتوے دیتے تھے۔ اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج مہذب ملکوں میں جاری ہے، یعنی املا، جس کو انگلش میں لیکچر دینا کہتے ہیں۔ استاد ایک بلند مقام مثلا کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا۔ طالب علم جو ہمیشہ قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے، ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے اور اسی طرح اس طرح ہر ایک کی مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی۔ یعنی کہ استاد کے لیکچر پر جو کتاب مشتمل ہوتی تھی اس کو امالی کہا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز ملکوں کا سفر بھی کرتے تھے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر وہاں سے لوٹیں۔ مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو۔ اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہوا، مشہور ہوا۔ اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ اس نے سفر بھی نہیں کیا اور اتنا عالم فاضل ہے۔ یعنی کہ اس زمانے میں ہر دوسرا شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر ضرور کرتا تھا۔ بغداد، نیشاپور، قرطبہ وغیرہ میں گو ہر فن کے کامل شناسہ موجود تھے، کامل مکمل واقفیت والے لوگ، مطلب ہر فن کے ماہر لوگ، عالم فاضل لوگ موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے۔ مشرق مغرب کی خاک چھانے سے مراد یہ ہے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ علامہ مقری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں ہے جو اسپین سے مصر و شام و بغداد گئے،
یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے۔ علامہ مقری جو ہیں وہ مراکش کے ایک بہت بڑے تاریخ دان بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے، ان میں بہت سارے علماء کے حالات زندگی ملتے ہیں جو اسپین تعلیم حاصل کرنے، مصر، شام، بغداد، مختلف ملکوں میں تعلیم حاصل کرنا، دور دراز علاقوں سے آئے تھے۔ جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم سے اتنا شوق، تعلیم کے ساتھ اتنا شوق رکھتے تھے، حاصل کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو باقی قوموں کے حالات میں کوئی دوسری قوم ایسی نہیں ملے گی جس طرح مسلمانوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد، کوشش اور سعی کی ہے۔ دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی، مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا۔ مناظرہ کہتے ہیں باہمی بحث کو کہا جاتا ہے، بحث و تکرار کو کہا جاتا ہے، کسی مسائل پر دو لوگوں کے درمیان بحث کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ مشہور شہروں میں بحث مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے۔ بعض امراء اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں میں منعقد کرتے تھے۔ فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کے لیے جداگانہ مجلسیں ہوتی تھیں۔ ان میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصفیے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ تصفیہ کہتے ہیں حل نکالنا، نتیجہ نکالنا، فیصلہ کرنا۔ ممتاز مشہور یہ جلسے جن میں زیادہ، جلسہ کہتے ہیں اکٹھے ہونے کو، یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی نسبت بہت زیادہ مفید تھے۔ تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی علم مکمل کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا، لکھی ہوئی ڈگری، جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت، سرسری سی کیفیت اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی۔ اس سند میں وہ طلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا۔ علماء کا مخصوص لباس ہے، علماء کے مخصوص لباس کو طلسان کہتے تھے، جو علماء کا مخصوص لباس تھا۔ تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب تھے۔ نمبر 1، دینی تعلیم۔ دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی۔ قرآن و حدیث جس پر مذہب کی بنیاد تھی، عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے۔ اتنے تعلق سے نحو، صرف، لغت، معانی، اسماء و رجال بھی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء تھے۔ صرف وہ علم جس میں کلموں کی شناخت اور رد و بدل معلوم ہو، اس علم کو صرف کہا جاتا ہے۔ فلسفے نے علم کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کی تھی۔ اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں انوز ابھی تک عرب کا لہو ہے، جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل، حوصلے وسیع اور پیم ملکی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے، جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو اسے کس حد تک پہنچا کر رہے گی۔ کہتے ہیں اب خود سوچو کہ اسلام جو ہے اس کا جوش ابھی تازہ تھا اور عرب کا لہو ابھی تک عرب کا لہو سب میں تھا، جس کی ہمتیں بلند تھی، ارادے مستقل تھے، تو وہ کس کوشش سے، کس حد تک، کس ترقی سے علم کو یا اسلام کو پھیلانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے ان کو بھی انہی سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا، یعنی کہ ان کے اندر بھی اسلام کا جوش و ولولہ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جو عرب کے ذاتی خاصے تھے۔ یہ عرب کی خاصیت تھی، لیکن دیکھا جائے تو جس وقت عجمیوں نے اسلام قبول کیا تو عرب سے بھی زیادہ سرگرم اور جذباتی تھے۔ یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا بالکل عجمی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عجمی بہت بڑے عالم و فاضل نظر آئیں گے۔ نمبر 2، تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی۔ دیکھیں نا، صرف مسجدوں اور علماء کی درسگاہوں میں قید نہ تھی، کہاں پہ تھی آگے وہ بتا رہا ہے۔ وزراء یعنی کہ وزیر کی جمع ہے، حکام، اعلیٰ حکام، مطلب بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو افسر ہوتے ہیں، فوجی افسر، اہل منصب، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ،
ہر طبقے کے لوگ پڑھاتے رہتے تھے، یعنی کہ اس وقت تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت تھی۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی بو علی سینا جو ہیں وہ ایک بہت بڑے طب کے ماہر بھی تھے، طبیب بھی تھے اور بہت بڑے سائنسدان بھی تھے۔ بو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلباء کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا۔ کثیر الاشغال بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود بھی ان کی خدمت میں ہر وقت طلباء کا ایک کثیر تعداد، ایک گروہ جو ہے چاق و چوبند رہتا تھا۔ نمبر 3، تعلیم میں نہایت آزادی تھی۔ تعلیم میں یہ نہیں تھا کہ یہ والی تعلیم لازمی ہے، یہ والی لازمی ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس وقت آزادی تھی، کسی مقرر نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی، جس کا جو دل چاہے وہ وہی تعلیم حاصل کر سکتا تھا، جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں، زمرے میں سلسلے میں، جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فنون میں معمولی طالب علم کا بھی درجہ نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ جو علم وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جن کا ان کا دل چاہتا تھا، اس میں تو وہ ماہر تھے، لیکن دوسرے علوم میں وہ یعنی کہ طالب علموں کا درجہ بھی ان کو نہیں رکھتے تھے اور ان کو نہیں آتا تھا وہ علم۔ نمبر 4، امراء اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا، عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا، تعلیم کی اہمیت سے واقف تھا۔ تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے، سلاطین و وزراء وزیر کی جمع وزراء ہے۔ سلاطین و وزراء تو ایک طرف معمولی سے معمولی رئیس، امیر آدمی، معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا۔ قبول عام یعنی کہ ان کی شہرت خریدی جاتی تھی مہنگے داموں۔ تمام ملک میں لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا عام جوش پھیل گیا تھا۔ تصنیفات میں زور طبع، طبیعت کے زور، تصنیفات تصنیف کی جمع ہے، کتابیں لکھنا۔ تصنیفات میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ خود صاحب النظر، عقل و شعور والے ہیں اور نکتہ چین ہیں اور تنقید کرنے والے ہیں، یعنی کہ اس وقت تحقیق بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ہر شخص، جو لوگ سرپرستی کرنے والے تھے، وہ خود بھی بہت زیادہ تعلیمی یافتہ تھے۔ پرائیویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم رہیں، اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی۔ لیکن رفتہ رفتہ آہستہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئیں۔ اب یہ تیسرا دور شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تیسرے دور میں کیا کیا نقصانات ہوئے یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اب آہستہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص قوانین کی پابندیاں شروع ہوئیں، اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے والے، تعلیم سے فارغ ہونے والے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت معین ہو چکی تھی، گو ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی۔ مثلا مغرب، موراکو وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 سال طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا۔ املاء کا طریقہ بھی رفتہ جاتا رہا۔ تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، خراب کر دیا، کہ جو فن مقصود بذات اصل مقصد میں نہ تھے، مثلا نحو، صرف، منطق و امثال ذالک اور اس طرح کی کئی مثالیں، امثال ذالک، ان کی تعلیم میں وہ اتمام اور موشگافیاں کہتے ہیں باریک بینی کو، موشگافیاں ہونے لگی، چھان بین ہونے لگی، کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا، اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی، یعنی کہ اصلی مقصد تھا، ان پر پوری توجہ ہو سکتی۔ نہایت تصانیف کی کثرت اور یعنی کہ کتابوں کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا، اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا، نقصان پہنچایا۔ پھر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، اور ان کا درس میں نصاب میں شامل کرنا بھی انسانوں کے لیے پھر نہایت ہی نقصان دہ تھا۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ
تر فن کی تعلیم ہوتی تھی. آپ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہے اس وقت زیادہ فن کی تعلیم تھی. اب تیسرا دور جو ہے وہ کتابوں کا دور آ گیا ہے. فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی. اصلی مسائل ایک طرف رہ گئے اور اب کتابوں پہ بحث ہونے لگی. ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا اور اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی، وہ وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں. انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے، یعنی کہ انقلابات حکومتوں کی تبدیلی، زبردستی تبدیلی، ان مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے. ایک خاندان کلیتاً برباد ہو جاتا، کلیتاً مکمل طور پر برباد ہو جاتا تھا، مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے. جو مواضع موضع کی جمع ہے گاؤں کو کہتے ہیں، جو مواضع اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے دے دیے تھے. دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی، یعنی کہ وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتی تھی. وہ تعلیم کے ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا تباہ و برباد کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا. تاہم اوقاف وہ جگہ جس جگہ پر گورنمنٹ نے تعلیم کے لیے جو جگہ وقف کی ہوئی ہے اس کو اوقاف کہتے تھے. اوقاف میں کچھ تصرف تبدیلی کمی پیشی کر سکا. اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق طوسی کے ہاتھ میں دیے. اس کا وزیر تھا جو مسلمان تھا، اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے کہ ان کو اب تم سنبھالو. محقق طوسی، نصیر الدین طوسی اس کا پورا نام تھا، اور یہ ہلاکو خان کا ایک وزیر تھا. ہاتھ میں دیے، جس کا بہت بڑا حصہ محقق طوسی موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا. رصد خانے کہتے ہیں مشاہدہ کرنے کی جگہ، تجربہ گاہیں، اس کی صرف کر دیا تھا. ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر و علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائے، سخاوت دکھائے. ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے مدرسوں کے حالات اس آرٹیکل میں لکھے ہیں، مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پھر بھی یہ بہت چھوٹا پیمانہ ہے، ماپنے کا طریقہ ہے. ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کہتے ہیں کاریگری کو، صنعت کی جمع ہے کاریگری، صنائع کو مدرسوں کے احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے. دیکھیں، آپ کو دوسرے دور میں پتہ چلا ہوگا کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو خانقاہوں کے اجروں میں، علماء کے گھروں میں، مسجدوں کے سین میں، رئیسوں کے عمارتوں میں نظر آ رہی تھی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مدرسوں سے باہر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کوشش کریں تو. مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا. 748 ہجری میں جب کہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، علوم کے گھر یعنی کہ مدرسوں سے بھرا ہوا تھا. خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زیادہ حلقۂ درس تھے. ایک جامع مسجد میں 40 سے زیادہ حلقۂ درس تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے. میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے، قصداً ارادتاً پرہیز کیا ہے، یعنی کہ چھوڑا ہے میں نے اس کو، کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں. سلف کے بزرگوں کے، سلف کی جمع اسلاف ہے، سلف کہتے ہیں بزرگوں کو، کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس بات سے میں رکا رہوں کہ میں اپنے بزرگوں کے کارنامے اور شان و شوکت کو لکھوں. قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا، یعنی کہ یہ بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں آتا. گویا کہ آج لوگوں کے اندر مطالعے کی جستجو ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے. سلف کے مفاخر کہتے ہیں سلف بزرگوں پہ فخر کرنا، مفاخر کا قابل فخر ان کے کارنامے. سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا. ایک بہت بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا تھا. یہ مقالہ جو ہے وہ 3 حصوں پہ، ایک مسلمانوں کے 3 ادوار ہیں، ایک پہلا ہے، ایک دوسرا ہے، ایک تیسرا ہے. پہلے 2 حصوں نے تو تعلیم کو کافی فائدہ پہنچایا، لیکن تیسرے دور نے تعلیم کو کافی نقصان پہنچایا. اور
لوگ جو ہیں وہ فن کی تعلیم سے دور ہوتے گئے اور کتابوں کی تعلیم سے آشنائی حاصل کرتے رہے، اور عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کتابوں میں ہی ضائع ہوتا گیا، اور مسلمان جو تھے وہ اپنے اصلی مقصد سے ہٹ کر دوسری طرف جانے لگے اور فلسفہ و منطق کی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ سارے آپ نے لکھنے ہیں، لکھ کے تو پھر آپ دوبارہ سے وہ مجھے سینڈ کریں گے، میں ان کو چیک کروں گا۔ اگر آپ کو کہیں سے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔